السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہم آج کی اپنی کلاس کا آغاز بارگاہ الہیہ میں اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے مالک، ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ہمارے اوپر ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے، آپ کو ہی ہمارے اوپر پورا اختیار حاصل ہے۔ تو مالک ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت، قوت اور طاقت دے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس مہینے سے ایک یا 2 دن جو بقایا ہیں، اس میں ہم اپنے دلوں کو ہر طرح کے برے خیالات سے، ہر طرح کے بخل سے، ہر طرح کے کینہ سے، ہر طرح کے حقد سے پاک کر سکیں، تاکہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہو ہمارا دل ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے کینہ سے توبہ کرنے اور کینہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے پاک صاف ہو چکا ہو، اس سے زنگ اتر چکا ہو، اور رمضان کے آغاز میں ہی ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے، پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور ہم رمضان کا حقیقی مقصد اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا اس کو پا سکیں۔ آمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آغاز کریں گے، اور آج کی ہماری کلاس میں انشاءاللہ العزیز آج کے دن میں سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور ہمارے اہم جو مضامین ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آغاز کر رہے ہیں، اور 92 میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ پسندیدہ مال کو خرچ کرنا ہی حقیقی نیکی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 اور 95 میں ان سوالات کے جواب جو کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے ان کا تذکرہ ہوگا۔ آیت نمبر 96 سے لے کے 97 تک بیت اللہ جو اللہ کا پہلا گھر ہے اس کا تعارف ہوگا، اور اسی کے ضمن میں مقام ابراہیم اور حرم مکی وہ مقام امن ہے، یہ باتیں بیان ہوں گی، اور انہی آیات میں وجوب حج اور استطاعت حج اس کو بیان کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ سے ڈرنے کا حقیقی تصور کیا ہے، حق کیا ہے،
اور تفرقہ بازی کی ممانعت اور الفت، باہمی محبت، مودت کے اثرات، نتائج و ثمرات میدان محشر میں کیا ہوں گے اور تفرقہ بازی کی کیا سزا میدان محشر میں ملے گی، اس کا ذکر ہوگا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے لے کے آیت نمبر 112 تک، ان 3 آیات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور بہتر امت ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو کیا فضیلت ملتی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے لے کے 117 تک پڑھیں گے۔ ہر انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مومن بھی خرچ کرتے ہیں، کافر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کافر کچھ اور نظریہ سے خرچ کرتے ہیں، کچھ اور کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مومن اپنے مال کو صرف اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثالیں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اب کفار جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے اور کفار کا خرچ کیا ہوا کس طرح سے ضائع ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 118، 119 اور 120 میں الولا والبراء کے حوالے سے اہم بات کہ مومنوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رازدار بنانا اس کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 92 سے لے کے آیت نمبر 120 تک سورہ آل عمران کا جو تیسرا خطبہ ہے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سورہ آل عمران کو ہم 4 خطبات کے اندر جو ہے وہ تقسیم کریں گے، تو تیسرا اس کا جو خطبہ ہے وہ آیت نمبر 92 سے لے کے آیت نمبر 120 تک مکمل ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 121 سے لے کے آخر تک چوتھا خطبہ ہے جس کے اہم مضامین یہ ہیں۔ آیت نمبر 121 سے لے کے آیت نمبر 168 تک جو سب سے اہم مضمون بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے۔ اور غزوہ احد کے دن جو مسلمانوں کو مصائب اور تکالیف اٹھانی پڑیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکالیف پہنچی، ان سب کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات جو کہ آیت نمبر 159 میں آئے گی وہ ہوگی کہ مشاورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو آپ نے مشاورت کی، تو مشاورت کا حکم اور اس کے مطابق عمل اور مشورہ کرنے کے بعد جب ایک بات کے اوپر انسان فیصلہ کر لے کرنے کا تو پھر اللہ پر توکل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ مضمون جو ہے وہ آیت نمبر 121 سے لے کے 168 تک جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا جائے گا۔ غزوہ احد میں پہلی مرتبہ ایک کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کے مقام و مرتبہ پہ فائز ہوئے، تو اس لیے غزوہ احد کے بالکل متصل بعد، غزوہ احد کے تذکرہ کے بالکل متصل بعد آیت نمبر 169 سے لے کے 175 تک ان آیات میں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور غزوہ احد سے اگلے دن ایک اور غزوہ ہوا جسے غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل، اس کا بھی ذکر آیت نمبر 169 سے لے کے 175 تک جو ہے وہ آئے گا۔ بخل کی مذمت اور بخل کرنے والوں کے لیے وعید، اس کو ہم پڑھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پہ اس بات کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو قرآن کریم میں پہلی مرتبہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات آ رہی ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر آخری آیات میں کامیابی کن کے لیے ہے، اور عقل والوں کے لیے دلائل توحید اور عقل والوں کی صفات، عقل والوں کی باتیں اور عقل والوں کی دعائیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اور سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200 میں ہم صبر و استقامت کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ آج کی کلاس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو اہم مضامین ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک حتیٰ یہاں تک تنفقوا تم ان چیزوں کو خرچ کرو یا ان چیزوں میں سے خرچ کرو تحبون جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ایمانیات کے حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس آیہ مبارکہ میں ہم نے ایمانیات کے حوالے سے 6 چیزیں پڑھی، اور پھر ایمان کے بعد عامل الصالحاتی نیک اعمال میں ہم نے 6 چیزیں پڑھی تھیں، اور ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ وہ مال کو محبوب ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سوال کرنے والوں کے لیے اور مسافروں پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی کیا تھا؟ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر نیکی یہ ہے۔ تو وہاں پہ نیکی کا تصور بیان کیا گیا کہ نیکی ہے کیا، ایمانیات کے ساتھ ساتھ اعمال صالح جو ہے وہ ہونا لازمی ہے، اور اعمال صالح میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہاں پہ اللہ نے بیان فرمائی اور نیکی کا وہاں پہ تصور دیا۔ اب اس نیکی کو تم نہیں پا سکتے ہو جب تک تمہارے اندر یہ وصف، یہ صفت اور یہ خوبی نہ ہو۔ وہ صفت اور خوبی کیا ہے؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ تو یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نماز پڑھ کے انسان عبادت گزار تو بن سکتا ہے، روزہ رکھ کے انسان روزہ دار تو بن سکتا ہے، سچ بول کے انسان صادق تو بن سکتا ہے، امانتوں کا خیال رکھ کے دیانتدار بن کے انسان امین تو بن سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں قبول کر کے سر تسلیم خم کر کے انسان مسلمان تو بن سکتا ہے، لیکن کوئی عالم، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی روزہ دار، اس وقت تلک آپ اس کو نیک نہیں کہہ سکتے ہیں جب تلک کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو نہ خرچ کرے جو اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحیح حدیث میں، صحیح البخاری کے اندر اور مسند احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن الکبری البہقی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے ایک باغ جس کا نام بیرحا سب سے زیادہ پسند تھا، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، مسجد کی جانب تھا۔ اور اس باغ کی پسندیدگی کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے مسجد نبوی کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور اس باغ کے عمدہ اور نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے اور اس کی تازہ کھجوریں جو ہے وہ کھایا کرتے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، کبھی بھی نیکی کو نہیں پا سکو گے، کبھی بھی نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نیک جو ہے وہ نہیں بن سکو گے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرحا نامی باغ ہے، میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ لہٰذا آج کے بعد یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا گیا ہے، اب اس باغ کے بارے میں آپ جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا بخ بخ، بہت خوب بہت خوب، ذالک مال رابح، یہ نفع دینے والا مال ہے، ذاک مال رابح، یہ منفعت بخش مال ہے۔ وقد سمعت، اور ابو طلحہ
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات سن لی ہے، وَأَنَا أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا میں اسی طرح کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے روایت مروی ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر عمدہ اور نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبث الاصل وسبل الثمرة، اصل اپنے پاس رکھو، باغ کو اپنی ملکیت میں رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، نیک نہیں بن سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو چیزیں سب سے زیادہ تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ رب العالمین اسے خوب جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 93 سے لے کے 95 تک یہود کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال اور ان سوالوں کے جوابات، اور ان سوالوں کے جوابات میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ آیت نمبر 93، 94 اور 95۔ وہ سوالات کیا تھے؟ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ باتوں کا جواب دیجئے، کیونکہ ان کا جواب کوئی نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلونی اما شئتم ولکن اجعلوا لی ذمۃ اللہ وما اخذ یعقوب علی بنیہ لئن انا حدثتکم شیئا فعرفتموہ لتتابعنی علی الاسلام قالوا فذلک لک قال فسلونی اما شئتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس عہد و پیمان کا ذمہ دے دو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور پھر تم اسے پہچان لو کہ یہ حق ہے تو پھر تمہیں اسلام قبول کرتے ہوئے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میرے اور آپ تمہارے درمیان ایک عہد مقرر ہو گیا کہ اگر میں حق بیان کر دوں اور تم اس کو پہچانتے بھی ہو کہ یہ واقعتاً ہی بات درست ہے تو پھر تم نے میری اتباع اور پیروی کرنی ہے، میری نبوت پہ ایمان لانا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب جو چاہو تم پوچھو۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں 4 باتوں کے بارے میں بتائیے۔ 3 کے بارے میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، چوتھی بات اب یہاں پہ ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کھانے کی کون سی چیز تھی جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نزول سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے رکھا تھا۔ نمبر 2، عورت کا پانی اور مرد کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس سے نر یا مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، یہ بتائیے کہ نبی امی کے سونے کی کیا کیفیت ہے۔ یہ چوتھی بات ہے جو یہاں پہ شامل کی گئی ہے۔ اور فرشتوں میں سے اس نبی امی کا دوست کون سا فرشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ اگر آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشدکم بالذی انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب مرض مرضا شدیدا فطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن احب الشراب الیہ واحب الطعام الیہ وكان احب الطعام الیہ لحمان الابل واحب الشراب الیہ البانها قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد علیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری نے بہت طوالت اختیار کر لی، تو انہوں نے اللہ کے ہاں یہ نظر مانی کہ اللہ نے اگر انہیں شفاء عطا فرما دی تو وہ اپنے سب سے پسندیدہ کھانے
اور سب سے پسندیدہ مشروب کو چھوڑ دیں گے۔ ان کا سب سے پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور سب سے پسندیدہ مشروب اونٹنی کا دودھ تھا۔ یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا۔ اور اسی بات کو جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر اور معجم الکبیر لطبرانی کے اندر موجود ہے، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تمام کے تمام کھانے ان کے لیے کیا تھے؟ حلال تھے۔ کل کہہ دیجئے فاتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اس کو تم پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ہم اپنے اوپر نظر ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ حرام کر لیا، اور یہود بھی اس کو حرام سمجھتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر اس کی حلت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہ سوال تھا ان کا، یہود کا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یہ بات کہہ کر کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب صرف نبی ہی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہاں آیت نمبر 93 کے متعلقہ ہے۔ بقیہ 3 سوالات بھی ہم جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ پر تورات کو نازل فرمایا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اور اس کی مشابہت اسی کے مطابق ہوتی ہے، اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا نعم، ہاں یہ درست ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اللہم اشہد علیہم، اے اللہ ان پر آپ گواہ ہو جائیے۔ فانشدکم بالذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں، ولا ینام قلبہ، مگر اس امی نبی کا دل جو ہے وہ نہیں سوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا، آپ کا یہ وصف ہے۔ 2 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو وہ فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، اور والقلب یقظان، اس نبی کا دل جو ہے وہ بیدار ہے۔ یہود نے بھی نبی امی کے اوصاف پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف بیان فرمائے، تو قالو، انہوں نے جواب دیا اللہم نعم، ہاں آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ قالو، انہوں نے کہا وانت الآن فحدثنا من ولیک من الملائکۃ، اچھا جناب 3 باتوں کا جواب تو آپ نے دے دیا، اب آپ یہ فرمائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اسی بات کے جواب کی وجہ سے ہم آپ سے مل جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن ولیی جبریل ولم یبعث اللہ نبیا قط الا وهو ولیہ، آپ نے فرمایا میرے دوست جبریل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبریل ہی ان کے دوست تھے۔ یہ جواب سن کر کہنے لگے ہماری راہیں الگ الگ ہیں، اگر جبریل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے۔ اسی موقع پر پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی جو کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں پڑھ آئے ہیں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ آیت نمبر 94، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو، حنیفہ جو کہ حق پرست تھے، جو یکسو ہو جانے والے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 96 سے لے کے 97 تک اس میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک، بیت اللہ روئے زمین پہ اللہ کا پہلا گھر تھا جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اور اس بیت اللہ کے اندر اللہ کی بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ وہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، جو بیت اللہ میں یا حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ اور دوسری بات، اس گھر کا قصد کرنا، اس گھر کا حج کرنا انسانوں پر فرض کر دیا گیا، مشروط کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو اس حج کا منکر ہے پھر اس کے لیے کیا سزا ہے۔ یہ 3 باتیں ان 2 آیات کے اندر جو ہے وہ نازل کی گئیں۔ پہلی بات، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہدی للعالمین، اور وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ قلت، میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سی مسجد زمین کے اوپر بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسری مسجد مسجد اقصی جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ قلت، میں نے کہا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ ثم ایون، قلت، میں نے کہا ثم ایون، پھر اس کے بعد کون سی مسجد جو ہے وہ افضل ہے کہ جس میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ثم حیثما ادرکت الصلاۃ فصلی فکلھا مسجد، پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو کیونکہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ، مکہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اور کون سے نام ہیں جن ناموں کے ساتھ مکہ کو جو ہے وہ موسوم کیا جاتا ہے اور مکہ کے دیگر نام جو ہیں وہ اس کے لیے جاتے ہیں؟ مشہور قول کے مطابق بکہ جو ہے وہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مکہ کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو جھکا دیتا ہے، اور سب مکہ کے پاس آ کے عجز و نیاز اور خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے مکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بکہ۔ مکہ کو بکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں بکثرت حاضر ہوتے ہیں، اس لیے مکہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ مکہ کو بکہ کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس مکہ میں آ کے بڑے بڑے جابروں، سرکشوں، متکبروں کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں، سب عجز و نیاز اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اور مکہ کو بکہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ کثرت سے اس شہر کے اندر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکہ کے نام رکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک تو مکہ ہے جو کہ مشہور ہے، اور دوسرا بکہ ہے جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں پڑھا۔ اسی طرح بیت عتیق ہم سورہ حج کے اندر پڑھیں گے، بیت حرام یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، بلد امین یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وہذا البلد الامین سورۃ التین کے اندر۔ اسی طرح مامون ایک مکہ کا نام ہے، ام القریٰ یہ بھی ہم قرآن کے اندر پڑھیں گے، ام رحم، صلاح، عرش، بدر کے وزن پر، قادس، اور اس کو قادس اس لیے کہا جاتا ہے قدس سے، جیسے اللہ کی صفت ہے نا قدوس، پاکیزگی والا، کہ جس کی پاکیزگی کی کوئی انتہا نہیں، القدوس، اسی میں سے ہے قادس۔ اور مکہ کو قادس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس طرح مقدسہ وہ سرزمین جسے پاکیزہ قرار دے دیا گیا ہے جو پاکیزہ ہے، ناسا، باسا، حاطمہ، نساسا، رأس، کوثا، بلدہ، بنیہ، کعبہ، یہ 21 مشہور نام ہیں جو کہ مکہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ وہ مکہ ہے کیا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں، اور ان واضح نشانیوں میں سے کیا ہے
کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعمیر کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو عظمت و شرف سے نوازا ہے، اور اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، یعنی کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کمر پہ پتھر لاد لاد کے ڈھو رہے تھے اور لا کے دے رہے تھے، تو جیسے جیسے عمارت اونچی ہوتی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بنیادوں اور دیواروں کو قائم کرنے کے لیے اس مقام کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے۔ مقام ابراہیم آج بیت اللہ کے اندر مطاف میں، جو نیچے مطاف ہے صحن میں، ایک گولڈن کلر کی جالی لگی ہوئی ہے جس میں شیشے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا، اور اس پتھر کے اوپر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ پتھر جو ہے وہ پہلے بالکل بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا تھا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے مشرق کی جانب تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیا تاکہ طواف میں آسانی ہو، اور طواف کے بعد اس کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے نمازیوں کو دشواری نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ، مقام ابراہیم، اس مکہ میں اللہ کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور ان واضح نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری اس کی نشانی کیا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس مکہ میں، اس بیت اللہ میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، یعنی حرم مکہ میں جب کوئی خوف زدہ داخل ہو جائے تو ہر برائی سے امن میں ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حال تھا کہ جیسا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آدمی قتل کرتا تو اپنی گردن پر اون کا ایک ٹکڑا رکھ لیتا اور حرم میں داخل ہو جاتا، اس حالت میں مقتول کا بیٹا یا باپ بھی ملتا تو اسے کچھ نہ کہتا، یہاں تک کہ وہ حرم سے نکل جاتا۔ یہ ایام جاہلیت میں بھی حرم مکہ کی حرمت، اس کا خیال مشرک اور مکہ کے جاہل بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مکہ کے حرم ہونے کے حوالے سے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم یعنی کہ مکہ کو امن کا مقام بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ لوگ اس مکہ کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر حملہ آور ہوا جاتا ہے، اور ان کے مال و متاع کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے خون کو بہایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ مکہ میں ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور سورہ قریش کے اندر اللہ نے قریش کے اوپر اپنی نعمات احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس ان قریشیوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں کہ جس گھر کے مالک نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے جو ہے وہ امن بخشا۔ تو وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، مکہ کیا ہے؟ حرم ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، لا ہجرہ، آج کے بعد ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کے لیے کہا جائے فنفروا، تو تم نکلو۔ وقال یوم الفتح، فتح مکہ تھا، اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے، فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، تو اللہ کی حرمت کے ساتھ یہ مکہ کا شہر قیامت تک کے دن تک کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ کی حدود حرم کے اندر، حرم مکی میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، وہ باہر ہی رہے گا۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے
مکہ کو حرمت والا قرار دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی حرمت کی دعا، اس کے مقام امن ہونے کی دعا اللہ رب العالمین سے فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے مدینہ کو بھی حرم جو ہے وہ بنا دیا، حرمت والی جگہ بنا دیا۔ اس لیے دجال مدینہ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کی بھی حدود حرم کے اندر جو اس کی حرم کی حدود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ مکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے قتال کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور کچھ مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ان کا باہم ٹکراؤ ہوا اور وہاں پہ کچھ قتل و قتال ہوا۔ اس بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حرمت بھی میرے لیے دن کی ایک گھڑی میں حلال جو ہے وہ قرار دی گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے، لہذا نہ تو اس کے کانٹوں کو توڑا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کے گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں البتہ جو اس گری ہوئی پڑی چیز کا اعلان کرنا چاہے، پہنچانا چاہے اس کے مالک تک، وہ اسے اٹھا سکتا ہے، اور اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، گھاس میں سے، گھاس کی ایک قسم ہے جس کا نام اذخر ہے، اس کو آپ حرام قرار نہ دے۔ کیوں؟ فإنه لقینہم ولبیوتہم فقال الا الاذخر، کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر کے سوا کسی اور گھاس کو جو ہے وہ نہ کاٹا جائے۔ ومن دخلہ کان آمنا، مکہ کا دوسرا وصف کیا ہے کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ کیا ہے؟ امن میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آیت نمبر 97۔ اللہ رب العالمین نے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے اس گھر کا حج، اس گھر کی زیارت کرنے کا قصد اور ارادہ کرنا اس کو فرض قرار دے دیا ہے، اور یہ آیت وجوب حج کی دلیل ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر کوئی انسان زندگی میں کئی مرتبہ صاحب استطاعت ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس کے اوپر پھر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر ایک دفعہ انسان استطاعت والا ہو تو پھر ایک مرتبہ ہے، لیکن ہر سال اس کا حج کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے لہذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے کہا کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسکتا، پھر اس نے کہا کل عام یا رسول اللہ، فسکتا، تیسری مرتبہ فرمایا کل عام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال اس کا حج فرض ہے، نعم لوجبت، اور یہ تم پر واجب ہو جاتا، ولا مستطعتم، پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا سوال کرنے سے منع فرمایا ذرونی ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بکثرت سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کیا تھا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہاری کوشش ہو اس کی اطاعت بجا لایا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے ترک کر دو۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کا حج قصد کرنا، زیارت کے لیے جانا فرض قرار دیا ہے، لیکن مشروط ہے کس کے ساتھ؟ استطاعت کے ساتھ۔ اب استطاعت حج کیا ہے؟ استطاعت کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کبھی تو ایک شخص بنفس ہی صاحب استطاعت ہوتا ہے اور کبھی بغیر ہی، کہ کسی اور وجہ سے، کبھی خود اپنی وجہ سے، کبھی کسی دوسری کی وجہ سے وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا من الحاج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الشعیث الطفل، غبار آلود اور میل کچیل سے اٹا ہوا۔ فقام رجل آخر، ایک اور دوسرے شخص نے کھڑا ہو کر کہنے لگا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الحج افضل، کون سا حج افضل ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا العج والسج، العج جس حج میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے، والسج اور جس میں کثرت تعداد میں قربانی کا خون بہایا جائے۔ فقام رجل آخر، پھر تیسرا آدمی کھڑا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السبیل، زاد راہ کیا ہے، رستے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلۃ، زاد راہ اور سواری۔ اس طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے اس ٹکڑا میں من استطاع الیہ سبیلا کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبیل سے مراد الزاد والراحلۃ، زاد راہ اور سواری ہے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ خلاصہ کہ جب کسی انسان کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے کہ وہ وہاں پر آ سکتا ہو اور جا سکتا ہو، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، اور کم از کم ایک قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جب وہ حج تمتع کرے گا تو قربانی اس کے لیے لازمی ہوگی۔ ہاں اس کے اندر بھی رخصت ہے جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھائے ہیں کہ اگر حج تمتع کرتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر 10 دن جو ہے وہ روزے رکھ لے، اور اگر وہ کچھ لوگوں کا کفیل ہے تو ان کے اخراجات ان دنوں کے لیے کہ جن دنوں اس نے گھر سے غیر حاضر رہنا ہے، وہ ان کے اخراجات کو پورا کر کے پھر انسان کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ رب العالمین ساری دنیا سے بے پرواہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو حج کی طاقت ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو برابر ہے کہ خواہ وہ پھر یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اللہ کی اس آیت کی تفسیر میں کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر جو کوئی کفر کرے تو اللہ رب العالمین تمام جہانوں سے بے پرواہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی بیت اللہ کا حج نہ کرے پھر اس کے بعد برابر ہے کہ جب وہ مرے یا تو وہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ آیت نمبر 98 سے لے کے 101 تک اللہ رب العالمین نے چند ایک مضامین جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، ان میں کفر اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اہل کتاب کو اللہ نے ملامت کی ہے، اور پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب کی کسی بھی روش بد کے اوپر، کسی بھی برے طریقے کے اوپر جو ہے وہ نہ چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 98 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات پر گواہ ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اہل کتاب قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اہل کتاب لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، کہ جو ایمان لے آیا، تبغونها عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان لانے کے بعد ٹیڑھے راستے پر چلے، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس راہ کے سیدھا ہونے پر خود تم گواہ ہو، وَبَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اہل کتاب کے طریقہ پر نہ چلنے کی جو ہے وہ تلقین فرمایا اور حکم دیا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو؟ کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا، ایمان کے اعتبار سے کون سے مومن جو ہیں وہ تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا الملائکہ، فرشتے ایمان کے لحاظ سے ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ایمان حیرت انگیز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہ لائیں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَذَكَرُ الْأَنْبِيَاءَ، پھر صحابہ نے کہا انبیاء کا ایمان ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، حضرات انبیاء کرام کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر اس کے بعد عرض کیا فَنَحْنُ، ہمیں اپنا ایمان جو ہے انبیاء کے بعد زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہ لاتے کہ جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ ہی بتائیے ای الناس اعجب ایمانا، کہ کن کا ایمان زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یجیئون من بعدکم یجدون صحفا یؤمنون بما فیہا، تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو لوگ صحائف کو پائیں گے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میری روایات سنیں گے صحیح سند کے ساتھ۔ قرآن کے نزول کو تم نے تو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے صرف قرآن کو صحیفے میں مصحف کی شکل میں پایا ہوا ہوگا، وہ ان کے مطابق ایمان لے آئیں گے۔ ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن رآنی وآمن بی، مبارک، خوش بختی، سعادت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے آیا۔ طوبى 7 مرات، اور 7 مرتبہ سعادت، خوش بختی اور مبارکباد ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ میرے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور بتاؤ تو صحیح تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، اس اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس اللہ کی کبھی بھی ناشکری اور کفر نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے اس طرح ڈر نہیں سکتا ہے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ دوسری بات ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن قبل ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ حسن ظن سے مراد کیا ہے کہ اسے اللہ کی صفات کے اوپر بھی مکمل یقین ہو اور اللہ کی پکڑ کے اوپر بھی مکمل یقین ہو، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی رحمت کی طمع اور امید، تو پھر انسان حقیقی معنوں میں کامیاب اور مسلمان ہوگا۔ اس لیے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور جماعت کے ساتھ مل کر رہنے اور ہر طرح کی تفرقہ بازی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں گروہوں کے اندر اور تفرقات کے اندر تقسیم جو ہے وہ نہ ہو۔ گروہوں کے اندر تقسیم ہونا کتنا جو ہے وہ تباہ کن ہے اور کتنی بری بات ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، ایسی مضبوط رسی کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو پکڑ لو، اور قرآن کی جو تبیین، تفسیر، توضیح، وضاحت، احادیث نبویہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں تم گروہوں میں نہ تقسیم ہو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان بہت سی جنگیں، شدید عداوتیں، کینہ پروری اور نفرتیں تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور یہ دونوں خاندان لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے لے کے 109 تک۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی دعوت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس امت کو بہترین امت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ پھر انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے تفرقہ بازی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ ضروری چیز ہے، اور ایک انسان کے صاحب ایمان ہونے کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ انسان جتنا نہی عن المنکر کے اندر برائی سے رکنے اور روکنے میں جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَآ مِنکم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے مٹائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے سمجھا دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو فَبِقَلْبِهِ، تو اسے دل کے ساتھ برا سمجھے اور اس سے دور رہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی کمزور ترین جگہ ہے، کمزور ترین ایمان ہے، کمزور درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اور جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر اللہ رب العالمین کے عذاب آتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یا پھر قریب ہے لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے۔ ثم لتدعنہ، پھر تم اس سے دعا کرو، فلا یستجیب لکم، تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے ہر ایک کے اوپر، مرد ہو عورت ہو۔ آیت نمبر 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت کی ممانعت، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
اہل ایمان اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکامات آ گئے تھے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اور انہی لوگوں کے لیے جو ہدایت کے آنے کے بعد روشن دلائل آنے کے بعد تفرقہ بازی میں پڑ جائیں گے انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اب اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 106 107 میں اللہ رب العالمین نے میدان محشر میں باہمی الفت اور فرقہ واریت اس کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کیا ثمرات ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے. یوم جس دن یعنی کہ میدان محشر میں تبیض وجوہ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور کئی چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر نہیں کیا تھا؟ آج اسی وجہ سے تمہارے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوئے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بس عذاب چکھو اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے. جو کچھ آسمان میں ہے سب کا سب اللہ کے لیے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کام تمام معاملات جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. آیت نمبر 110 آیت نمبر 110 میں اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر امت ہے. کنتم خیر امہ کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو. مقاصد کیا ہیں یہ بات میں بیان کرتا ہوں. تمام امتوں سے بہتر ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ تم لوگوں میں سے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہو. تم ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاؤ گے یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح مسند احمد میں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں حکیم بن معاویہ بن حیدہ کی روایت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، انتم توفون 70 امہ انتم خیرہا واکرمہا علی اللہ تبارک و تعالی تم 70ویں امت ہو. یعنی کہ امت کے لحاظ سے تمہارا نمبر کتنا ہے؟ 70واں. اور تم سے پہلے 69 امتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اور تم ان سب سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو. حضرت معاذ بن جبل اور ابو سعید سے بھی اسی طرح جو ہے وہ روایت مروی ہے. امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت کیوں دی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کا شرف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا کہ ہمیں یہ فضیلت اور نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کا شرف کس کی وجہ سے حاصل ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہوا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام رسولوں سے زیادہ معزز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل اور عظیم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو اس طرح کی شریعت عطا نہیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل بھی اس قدر اللہ کے ہاں شرف و فضل کا حامل ہوتا ہے کہ دوسروں کے طریقوں کے مطابق بڑے بڑے اعمال بھی اس طرح کے پذیرائی حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ امام احمد نے مسند میں حضرت علی بن ابی طالب کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت ما لم یؤت احد من الانبیاء کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئیں مگر آپ کو عطا کی گئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نصرت بالرعب اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے.
نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں ابھی 1 ماہ کی مسافت سے اپنے دشمن سے دور ہوتا ہوں، نکلتا ہی ہوں، 1 ماہ کے بعد میں نے دشمن پہ حملہ آور ہونا ہوتا ہے، اور میرے رعب اور دبدبہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اترا جا رہا ہوتا ہے۔ وأعطیت مفاتیح الارض، اور مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئیں۔ وسمیت احمد، اور میرا نام احمد رکھا گیا۔ وجعلت التراب لی طہورا، اور میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا۔ وجعلت امتی خیر الامم، اور میری امت کو سب سے بہتر امت جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا فرما رہے تھے؟ یدخل الجنۃ من امتی زمرۃ ہم 70,000 تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، میری امت میں سے ایک جماعت جو 70,000 افراد پر مشتمل ہوگی، جنت میں داخل ہوگی، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر عکاشہ بن محصن اسدی اپنی چادر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجعلہ من اللہم اجعلہ منہم، اللہ عکاشہ کو بھی ان 70,000 میں شامل کر دے۔ ثم قام الرجل من الانصار، عکاشہ کی دعا کے بعد، عکاشہ کی دعا لے لینے کے بعد انصار میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے، وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے بھی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 کے اندر شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے اس دعا کو پا لینے میں سبقت لے گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارجو ان یکون من یتبعنی من امتی یوم القیامہ ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ میری امت کے میری اتباع کرنے والے لوگ قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کے 1/4 ہوں گے۔ فکبرنا، جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ارجو ان یکونوا ثلث الناس، مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگوں میں سے جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں جانے والوں میں سے 1/3 ہوں گے، 1/3 ہوں گے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میری امت کے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بقیہ تمام امتوں کے جنت میں جانے والوں کے مقابلے میں جنت کا نصف ہوں گے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی معنوں کے اندر جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، اور حضرت بریدہ کی حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت 20 و100 صف هذه الامت من ذلك 80 صفا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں جو ہیں اس امت پر مشتمل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین امت کیوں قرار دیا؟ ایک سبب تو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس وجہ سے۔ اور دوسرا، اللہ نے ہمیں بہترین امت کیوں قرار دیا؟ مصنف عبد الرزاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامت، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، ہم جنت میں سب لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے، باوجود اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی اور ہمیں کتاب ان کے بعد دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، پس یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا یعنی کہ جمعہ کا دن، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ النَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، اس دن جمعہ کے دن کو عبادت کے قبول کرنے میں، عبادت کے لیے قبول کرنے میں انہوں نے اختلاف کیا، ہم نے جمعہ کے دن کو قبول کر لیا، اس وجہ سے اب وہ ہمارے بعد میں آئیں گے۔ غدن لليہود، ہفتہ کا دن یہود کے لیے، وللنصارى بعد غدن، اور اتوار کا دن نصارہ نے اپنے لیے منتخب کیا، جبکہ پہلا دن جمعہ کا دن ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا باوجود اس کے کہ ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہم بعد میں آئے ہیں، ہمارا حساب و کتاب پہلے ہوگا، باوجود کہ ہم بعد میں آئے ہیں، میدان محشر میں سب سے پہلے ہم پہنچیں گے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اتنی فضیلت دی،
اتنا اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا، مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے، خیر خواہی کے لیے اور ہمدردی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے اور ان کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے، درد دل کے لیے اللہ نے پیدا کیا، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کی اطاعت سبھی کر رہے ہیں، اللہ نے درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا، انسان کا کام آنا، انسان کی مدد کرنا، انسان کی اصلاح کرنا، انسان کی خیر خواہی چاہنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ صحابہ نے پوچھا کن کی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولی ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، امت کے ائمہ کی خیر خواہی اور عام انسانوں کی خیر خواہی۔ اخرجت للناس، اللہ نے ہمیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا ہے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے۔ اور خیر خواہی میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کوئی ماں اپنی بیٹی کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ بیٹی کو برائی سے نہ روکے، نیکی کرنے کا حکم نہ دے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد کو نیکی کرنے کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے۔ کوئی بھائی بھائی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کو نیکی کرنے کا حکم نہ دے، برائی سے روکے نہ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا، خیر خواہی کے لیے پہلی چیز جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وتؤمنون باللہ، اور اس لیے بھی تم بہتر امت ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المومنون، ان اہل کتاب میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الکافرون فاسقون، اور اکثر ان میں سے جو ہے وہ نافرمان ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے مقابلہ میں فتح اور اپنی نصرت کی بشارت جو ہے وہ آیت نمبر 111 میں سنائی، لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ اے مسلمانوں سن لو، یہ اہل کتاب تمہیں ہلکی سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، خیبر کے دن اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان کی ناک کو اللہ نے خاک آلود کر دیا۔ خیبر سے پہلے اللہ رب العالمین نے مدینہ کے گرد بسنے والے تینوں قبائل کو، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے دوسرے گروہ عیسائیوں کی شان و شوکت کو حضرات صحابہ کرام کے ہاتھوں خاک میں ملا دیا۔ ملک شام سے عیسائیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اسلام کی ایک جماعت اب مہدی کے آنے تک ہمیشہ جو ہے وہ شام کے اندر رہے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ اسی طرح اسلام پر ہوں گے، اور ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور صرف اسلام ہی کو قبول فرمائیں گے۔ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جب مسلمان ان کے مقابلے میں آتے ہیں پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کی کوئی بھی جو ہے وہ مدد نہیں کی جاتی۔ یہ اس لیے ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کیوں کہ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان اہل کتاب یہود و نصارہ پر محتاجی مسلط کر دی گئی، مسکنت مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ یہود و نصارہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی بدبختی
بدبختی، یہ ذلت و مسکنت ان کا جو مقدر بنی، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 سے لے کے 117 تک، ان میں اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا مضمون اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا کفار خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور اس کی مثال کیسی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور کیا جو ہے کافروں کو اس سے ملتا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثعلبہ بن سایہ، اسید بن سایہ، یہ عام اہل کتاب کی طرح نہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور یہ رات کی تاریکیوں میں، قیام میں اور سجدے میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ اہل کتاب بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی جو ہے وہ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، وہ اہل کتاب جو بھی بھلائی کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں جو کافر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے مثال سے سمجھایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی بچا نہیں سکیں گے، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کمثل ریح، ایسی آندھی کسی ہے کہ فیہا سر، اس آندھی میں سخت قسم کی سردی ہو، سخت سردی، اتنی سخت سردی کہ لوگوں کے جسموں کو توڑ دینے والی، پتوں کو مرجھا دینے والی، ہر چیز کو تہس نہس کر دینے والی، اصابت حرث قوم، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکت، تو وہ تیز ہوا جس کے اندر پالا ہو، سردی ہو، وہ اس کھیتی کو ہلا کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 118 سے لے کے 120 تک اللہ رب العالمین نے 2 مضمون بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا مضمون جو ہے مومنوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کو اپنا رازدار بنانے کی ممانعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا لا تتخذوا بطانہ، کسی کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ولا یألونکم خبالا، وہ جو تمہارے دشمن ہیں دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان اپنا رازدار کس کو بنائے؟ مسلمان کو۔ مومن اپنا رازدار کس کو بنائے؟ مومن کو۔ اگر مسلمان اور مومن کسی منافق کو اپنا رازدار بنا لے گا تو وہ اس کے راز دنیا کے اندر افشا کرے گئی، پھیلائے گئی۔ اسٹریٹجک حوالے سے باتیں مومن اور مسلمان منافقین کو، کفار و مشرکین کو بتائے گا، اسے نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانہ عربی کے اندر آدمی کے ان خاص اہل و عیال کو کہتے ہیں جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک مرد کی بطانہ کون ہے؟ اس کی بیوی، اور ایک بیوی کا بطانہ کون ہے؟ اس کا خامد، گھر کے اندر رہنے والے افراد، کہ ان سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب بیوی کی ماں بھی ہے، بیوی کا بھائی بھی ہے، بیوی کی بہن بھی ہے، بیوی کا باپ بھی ہے، اور اگر سیپریٹ رہ رہے ہیں میاں بیوی تو خامد کا بھائی بھی ہے،
باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یہ بطانہ نہیں ہے۔ بطانہ اس کو کہا جاتا ہے جو گھر میں رہنے والے ہوں، خاص اہل و عیال ہوں، اور گھر کے تمام داخلی امور کو جاننے والے ہوں، ان سے کوئی بات چھپی نہ ہو، عربی کے اندر اسے کہا جاتا ہے بطانہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا ہمراز اور دوست نہ بناؤ۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا کانت لہ بطانتان، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو قسم کے رازدار تھے۔ ایک قسم وہ جو خیر کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور دوسرے وہ جو برائی کا حکم اور ترغیب دیتے تھے، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ گناہ سے بچا لے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے ابو دحقانہ رحمہ اللہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہاں اہل حیرہ کا ایک بڑا ماہر کاتب ہے۔ مدینہ کے اندر اہل حیرہ بڑا ماہر کاتب ہے، لیکن ہے عیسائی، کاتب بڑا زبردست ہے، لہذا آپ اسے اپنے ہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں، کیونکہ جب میں کسی کاتب کو کوئی بات لکھواؤں گا تو وہ سلطنت کے امور ہوں گے، حکومت کے امور ہوں گے، تحریریں ہوں گی، فیصلے ہوں گے، اور وہ عیسائی ہے، اس لیے میں اس کو اپنا رازدار نہیں بنا سکتا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہارے علاوہ جتنے بھی کافر و مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ اپنے سینوں میں تمہارے لیے جو بغض و عناد اور دشمنی چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونکم، خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، ٹرمپ بڑا خیر خواہ ہے، فلاں ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ مومنوں کا خیر خواہ صرف مومن ہو سکتا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں رکھتے، ان کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں، ان کا نبی محمد پر ایمان نہیں، جبکہ تمہارا نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، تورات، انجیل، زبور، قرآن سب کے اوپر ایمان ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو اپنے ایمان کی اقرار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے میں، ان سے کہیے موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتے ہیں۔ وہ تمہارے اس حد تک دشمن ہیں کہ ان تمسسکم قرح ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، اچھائی ملے تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی اور نقصان پہنچے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کا کوئی بھی مکر، کوئی بھی چال جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ گھیر رکھا ہے۔ یہاں تک سورہ آل عمران کا تیسرا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب چوتھا خطبہ جس میں دو غزوات کا بیان ہے، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، اور تیسرے کا ضمناً اللہ نے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہفتے کے دن 3 ہجری میں پیش آیا، اور بقول اکرمہ کہ یہ ہفتے کا دن 15 شوال کو تھا۔ 3 ہجری 15 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ 1 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں مسلمانوں کو ایسی نصرت، فتح اور مدد دی، اور ایسی اللہ نے دھاک بٹائی کہ کفار مشرکین کے 70 جہنم واصل ہوئے تھے اور 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ لیکن ایک گروہ وہ تھا، یہ سورہ انفال کے اندر ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، ایک گروہ وہ تھا بدر کے غزوہ کے حوالے سے سورہ انفال کے اندر ہم پڑھیں گے۔ غزوہ بدر میں ایک گروہ وہ تھا جو مکہ سے آیا تھا، اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے،
اور جنگ کا سبب کیا بنا تھا؟ تجارتی قافلہ۔ اب تجارتی قافلہ تو بحفاظت مکہ میں پہنچ گیا، اب مال اموال مکہ میں پہنچ گئے، لیکن میدان بدر میں کیا ہوئی؟ شکست ہوئی، بڑے بڑے جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے، بڑے بڑے جو ہے وہ مارے گئے، مقتول ہوئے۔ اب ان کی اولادیں تھیں، انہوں نے کہا مال ہمارے پاس وافر ہے، ہم جب تک بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک آرام اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے پھر بڑی بڑی قسمیں بھی کھائیں۔ بدر میں جو مشرکین مکہ کو ہزیمت و شکست اٹھانا پڑی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال کے بعد مشرکین پھر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ اب میدان بدر میں وہ 1000 تھے اور 313 مسلمان تھے۔ غزوہ احد میں اب وہ آئے پوری تیاری کے ساتھ، پہلے سے بھی زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ، 3000 کا لشکر لے کر، اور مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو 1000 تھے، ان میں سے 300 کے قریب جو ہے وہ منافقین واپس آ گئے اور 700 کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مشرکین مکہ مدینہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اور نماز جمعہ کے بعد بنو نجار کے ایک شخص مالک بن عمر کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان مشرکین مکہ کا شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی منافق کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اگر وہ یہاں ٹھہرے تو بدترین قید سے دوچار ہوں گے مشرکین مکہ، اور اگر وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مرد ان کا دو بدو مقابلہ کریں گے اور عورتیں اور بچے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گے، اور اگر وہ لوٹ گئے تو ناکام و نامراد ہو کر لوٹیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے برعکس دیگر صحابہ کرام اور خصوصاً وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ نہ دیا، آپ اندر کشانہ نبوت میں تشریف لے گئے، آپ نے زرہ کو زیبتن کیا اور باہر تشریف لائے۔ بعض صحابہ کرام نے ندامت محسوس کی اور سوچا شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشورے سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمانے سے قبل ہی اسے اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 ساتھیوں کو لے کر چلے، مشرکین مکہ کتنے لے کے آئے تھے؟ 3000۔ اور جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اس بات پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس کی رائے کو نہیں مانا گیا، لشکر کے 1/3 تقریباً 300 لوگوں کو واپس لے کر مدینہ چلا گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ آج تم نہیں لڑو گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں پہنچے اور آپ احد کی گھاٹی کے پاس برآ جمع ہوئے، اور آپ نے اپنی پشت مبارک اور لشکر کی پشت جو ہے وہ احد پہاڑ کی طرف کی، وہ احد پہاڑ کے جس کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقاتلن احد حتی نامرہ بالقتال، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی لڑائی شروع نہ کرے جب تک ہم لڑائی کا حکم نہ دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو ڈپلائے کیا، ان کی آپ نے پوزیشنیں مقرر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 700 جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے تیر اندازوں کا امیر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا، جن کا تعلق قبیلہ بنو عمر بن عوف سے تھا، اور ان کی امارت میں 50 تیر انداز دیے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اس درے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، انزخ الخیل عنا بالنبل، تم دشمن کو تیروں کے ذریعے سے ہم سے دور رکھو، لا یاتونا من خلفنا ان کانت لنا وعلینا، پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے رہو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ان رأیتمونا تخطفون الطیر
فلا تبرحوا مکانکم، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تمہیں اسی جگہ رہنا ہے اور اسے ہرگز نہیں چھوڑنا، خواہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہماری لاشوں سے گوشت اچک کے لے کے جا رہے ہیں، تم پھر بھی اسی جگہ پر کھڑے رہنا اور یہاں سے نہ ہلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ پرچم آپ نے اپنے لشکر کا پرچم آپ نے خاندان عبد الدار کے فرزند مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ اس دن کچھ نوجوان لیکن تنومت صحابہ کرام کو تو اجازت دے دی تھی، لیکن بعض کمسن لڑکوں کو لڑائی کے لیے شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے اس سے 2 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر پھر ان کمسن لڑکوں کو اجازت عطا فرما دی تھی۔ قریش کا لشکر 3000 پر مشتمل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر 700 افراد کے اوپر جو ہے وہ مشتمل تھا۔ مسلمان حملہ آور ہوئے، اللہ رب العالمین نے ابتداء مسلمانوں کو فتح دی۔ مشرکین مکہ بھاگ اٹھے، پسپا ہوئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمان ان کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ رہے تھے، اور وہ جو درے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے، اور اب مسلمان کافروں کو بھگانے کے بعد، ان کے پاؤں اکھاڑ دینے کے بعد اب مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں یہ درہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے درہ چھوڑنا چاہا، ان کے امیر عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں ہمیں یہ درہ چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اکثریت نے درہ چھوڑ دیا کہ اب فتح ہو گئی ہے، دشمن دم دبا کر بھاگ اٹھا ہے اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے کا اب موقع ہے، ہم مال غنیمت جا کے ہم بھی سمیٹتے ہیں، ہمیں بھی ہمارا حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ وہ چلے گئے، چند جو ہے تھوڑی تعداد میں وہاں پہ باقی رہ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بھلا کے جنگجو تھے، بڑے ہی ماہر جو ہے دفاعی امور کو جاننے والے، دفاعی امور کے بڑے ہی ماہر تھے، جنگی چالوں کو سمجھتے اور جانتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کمزوری جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ذریعے سے کور کیا ہوا تھا، وہاں پہ اب تیر انداز کم رہ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے چند 100 گھوڑ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور عقب سے جو ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کو جو فتح مل چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، اور 70 مسلمان جو ہے وہ بدر کے اندر شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ کے شیر جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی لاش کا مسئلہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی شہادت کی افواہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دندان مبارک کا شہید ہو جانا، خود کی کڑیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر دھنس جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گڑھے کے اندر گر جانا، اور گڑھے کے اندر گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ، پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر ہوا۔ یہ سارا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آنے والی آیات کا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ایک روانی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز غزوہ احد کی آیات کو جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 121 سے سورہ آل عمران کا چوتھا اور آخری خطبہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور غزوہ احد کے اوپر بات بھی یہیں سے اللہ رب العالمین نے شروع کی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں کے اندر بٹھا رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، جب تمہارے 2 گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آیت نمبر 130 میں اللہ نے ضمناً غزوہ بدر کا ذکر کیا، اور غزوہ بدر کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کے اندر پڑھیں گے۔ اور اللہ نے بدر میں بھی عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ تمہیں شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ بدر کو اللہ نے ضمناً اس لیے بیان کیا
کہ وہاں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اور یہاں بھی اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ فرشتوں کے ساتھ نصرت کا نزول میدان بدر میں بھی ہوا اور غزوہ احد میں بھی آغازاً ابتداً جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم، کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تمہارے اوپر فوراً چڑھ آئے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اسی لمحے تمہارا رب 3 کے بجائے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے کہ جن کے اوپر خاص نشان لگے ہوئے ہوں گے، پہچان لیا جائے گا کہ یہ فرشتہ ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اسے فرشتوں کے نزول کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ جو کہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا ان یکبتہم، اللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا اللہ انہیں ذلیل کر دے۔ فینقلبوا خاسرین، پھر وہ نامراد ہو کر، ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، کیونکہ وہ کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ آیت نمبر 130 سے لے کر 136 تک ضمناً اللہ رب العالمین نے 2 مضمون بیان فرمائے، پھر ان 2 مضمونوں کے تحت کچھ باتیں اور۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ سود کو اللہ نے مطلقاً حرام قرار دے دیا، اور ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ سود اللہ کے خلاف کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ، اور اللہ کے خلاف ہونے والی جنگ میں ہمیشہ اللہ ہی کو فتح حاصل ہوتی ہے اور سودی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو اکنامکلی صورتحال پوری دنیا کے اندر بن رہی ہے، اور جو اکانومی کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا سودی نظام، سرمایہ دارانہ نظام جو سود کی بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا، وہ آخری سانسیں جو ہے وہ لے رہا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ گر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ آج ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے دکھا رہا ہے کہ دیکھو سود کبھی بھی اس دنیا کے اندر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کون ہے جو کہ اللہ کے اوپر فتح حاصل کر سکے؟ فتح اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں نجات جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ واتقوا النار، اور تم اس جہنم سے ڈرو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور تم کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرا تم نے کام کیا کرنا ہے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے تقوی لازمی ہے، اور اس تقوی کے اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو عمل مشروط ہیں، جو شرط ہیں، وہ اللہ نے آگے بیان فرمائے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تقوی بننے کے لیے نیکی شرط ہے، اور نیک بننے کے لیے کون سے؟ متقی بننے کے لیے نیک بننا شرط ہے، اور نیک بننے کے لیے کون سے عمل جو ہیں وہ لازمی ہیں؟ وہ اگلی 2 آیات میں آ رہے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر گناہ کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا
کون ہے جو کہ گناہوں کو بخشتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے گئے اعمال بد کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے۔ جب انسان گناہ کر کے فوراً اللہ کو یاد کرے، معافی مانگے اور گناہ کے اوپر اصرار نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان نیک ہوتا ہے۔ جب انسان نیک بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی اور غمی میں، تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ جب یہ تین کام کرتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے، اور متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر جنت جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا اجر ہے۔ آیت نمبر 137 سے لے کے 143 تک یوم احد کے اندر جو مصائب آئے ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، اگر آج نبی کے دانت زخمی ہوئے اور 70 صحابہ کی شہادت کا زخم تمہیں جھیلنا پڑا تو یہ آزمائش، یہ تکلیف کے لمحات، یہ کٹھن لمحات تم پہ نہیں آئے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی آئے ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تم اس وقتی زخم سے سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وانتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ نے فتح، سربلندی، حکومت، غلبہ تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ ان یمسسکم قرح، آیت نمبر 140، اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ایسے ہی زخم بدر میں بھی کافروں کو لگ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں ہم دنوں کو۔ اب دیکھیں نا انسان کی فطرت کیا ہے، ایک دن دکھ پہنچا بابیلا مچانا شروع کر دیا، میری زندگی میں تو کبھی سکون ہی نہیں آیا۔ اور اگر ایک دن دکھ پہنچا ہے تو پچھلی ساری زندگی جس کے اندر سکھ ہی سکھ ہیں، اگر انسان اس کو یاد کر لے تو دکھ نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ انسانوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہیں یہ زخم احد کے اندر اس لیے بھی لگے ہیں کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، احد میں مصائب، زخم تمہیں اس لیے بھی لگے ہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، وہی بات جو ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ اس اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور کون جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس اب تم نے اس شہادت کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 144 اور 145 اور 146، ان تین آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے حوالے سے قرآن کے اندر بیان فرمایا اور مسلمانوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے
تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن امی قمیہ مشرکوں کے پاس آ کر کہنے لگے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا ہے، تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ ایسا کوئی ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مسلمانوں میں بہت کمزوری اور بزدلی اور جنگ سے دور ہونے کی عجیب طرح کی بے ہمتی جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے، اب کیا ضرورت ہے لڑنے کی، چھوڑ دیے، ہتھیار چھوڑنے لگے، ہتھیار پھینک دیے اور بے ہمت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، یہ مشن قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، یاد رکھنا جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، کیوں؟ کتاب مؤجلا، اس اللہ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں تو ہم اسے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو کہ آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ اور سب سے بہتر کیا ہے کہ انسان دنیا میں بھی اچھائی اللہ سے مانگے اور آخرت میں بھی اللہ سے اچھائی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں پہنچی انہوں نے ان تکلیفوں کے آنے کے باوجود نہ تو انہوں نے وہنوا ہمت ہاری، وما ضعفوا، اور نہ کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ سست ہوئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کافروں سے دبے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، اور ان کا جو ثابت قدم رہے باوجود تکلیفوں کے، ان کی دعا کیا ہے؟ ثابت قدمی کی دعا، ثابت قدم رہنے والوں کی دعا کیا ہے؟ اللہ نے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں بیان فرمائی، وما كان قولهم، اور ان کا کہنا صرف یہی تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے کافروں کے سامنے سست کمزور نہ پڑنے اور کافروں سے نہ دبنے کی وجہ سے اور استقامت کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں عطا کیا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 149 سے لے کے 153 تک ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ کفار کی ہر لحاظ سے اطاعت کرنے کی ممانعت ہے، کہ کفار کی کسی بھی لحاظ سے تم نے اطاعت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اور غزوہ احد اہم مضمون ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس کے فتح و شکست کے اسباب جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل الٹا کر تمہیں مرتد کر دیں گے،
فتنقلبوا خاسرین، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا والی، مولا اور دوست ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ اللہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، جن کے لیے اللہ نے کوئی بھی دلیل جو ہے وہ نازل نہیں کی ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنی، جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی۔ وتنازعتم فی الامر، اور اپنی ذمہ داری کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ وہی درے کے اوپر جو 50 تیر انداز مقرر کیے گئے تھے، ان کا جب اختلاف پیدا ہوا، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا خلاصے میں، اس کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جیسے ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے، تو عصیتم، تم نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا کو چاہتے تھے۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بلا شبہ اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہاری کی ہوئی نافرمانی، دکھائی گئی کم ہمتی اور آپس میں جھگڑے کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف بھی پلٹ کر تم نہیں دیکھتے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، پھر اللہ نے تمہیں اس غزوہ احد میں غم پر غم دیے تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تمہارے اوپر آئے، تمہیں جو ہے تم نے غم زدہ نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی جو ہے وہ خبر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ کیفیت تھی کم ہمتی، پستی، بے دلی، ڈر اور خوف، اور مسلمان جو ہے وہ بھاگے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کے اوپر اطمینان، سکینت اور امن جو ہے وہ طاری فرمایا، جس کو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، سورہ آل عمران آیت نمبر 154، پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا۔ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی۔ وطائفۃ قد اہمتہم، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ہی ذات کی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگے، اور وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، سب اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں اے نبی جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، تم میدان کی بات کرتے ہو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے۔ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور غزوہ احد کے اندر یہ فتح اور پھر اس کے بعد شکست اور پھر آزمائش، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے جو ہے وہ اللہ صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے، تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی،
انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو اپنی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اس کے بعد بھی تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور بہت حوصلے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، موت اور تقدیر کے وہ امور جو اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنے کے بارے میں کفار جو رویہ اختیار کرتے ہیں، ویسے مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ موت اور تقدیری امور یہ سب اللہ کی مشیت میں ہیں، ان کے علاوہ اس کے اوپر کسی کو کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہاں کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ادھر سے نہ ٹرن لیتا تو پھر بچ جاتا، آج سفر نہ کرتا تو محفوظ رہتا۔ نہیں، قدر اللہ ما شاء وفعل، جو اللہ نے مقدر کیا تھا، جیسے اللہ نے چاہا تھا ویسے اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ کافر جو ہے وہ لاجکس ڈھونڈتا ہے، مسلمان کیا کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ جیسے آپ نے چاہا ویسے ہو گیا، ہم بھی آپ کے لیے ہیں، ہمارا بھی آپ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اگر نقصان ہو گیا، شہادت آ گئی، تو وہ بھی آپ کے ہی حکم کی وجہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے، نہ جہاد کے لیے نکلتے، نہ سفر کرتے، تو نہ ہی وہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں پچھتاوا بنا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، یاد رکھو اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، او متتم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو یاد رکھو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یجمعون، جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ وَلَئِن مُتْتُمْ او قُتِلْتُمْ، پھر اگر تمہیں طبعی موت آئے، او قتلتم، یا تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، یا کافر قتل ہو جائیں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً تم اللہ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 159 سے لے کے 164 تک اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے کہ آپ کیا ہے؟ سراپائے رحمت ہیں، با اخلاق ہیں، ملنسار ہیں، اور آپ کی بعثت اہل دنیا کے اوپر اللہ کا وہ انعام ہے کہ جو بہت بڑا احسان عظیم ہے، جس کو اللہ نے احسان کے طور پہ ذکر بھی کیا۔ اور اس کی ہی ضمن میں اللہ رب العالمین نے یہود نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتہام، تہمت، بہتان لگایا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیل ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ یہ تین باتیں ہم آیت نمبر 159 سے لے کے 164 تک جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کے ہی سبب ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، دور چلے جاتے، آپ کے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ مشاورت کے حوالے سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان صحابہ سے بہت سی باتوں کے اندر مشاورت بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دلجوئی کے لیے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تاکہ وہ بھی خوشی کے ساتھ
اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. جیسا کہ آپ نے جنگ بدر کے دن صحابہ سے مشورہ کیا تو ان میں سے مقداد بن اسود نے عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم بے تکلف آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں برقی غمات تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. یہ بھی ہم قرآن کے اندر آگے پڑھیں گے کہ موسیٰ اگر قتال ہی کرنا ہے تو جاؤ تم لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب شہر فتح ہو جائے گا ہمیں بتا دینا، ہم آ کے وہاں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے معاملے کے اندر بھی ان سے جو ہے مشورہ کیا، اور حدیبیہ کے دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم جو ہے وہ مشورہ کیا، اور جو بدر کے قیدی بن کے آئے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ان امور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو اللہ کا حکم وشاورہم فی الامر، صحابہ سے آپ مشاورہ کرتے رہیے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، مشورے کے بعد ایک بات طے ہو جائے اور آپ اس کے کرنے کا ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ بات یاد رکھیے، خیانت کرنا جو ہے وہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے. خیانت بہت برا عمل، بہت برا عمل. اور ایک شخص جو میدان جہاد میں بڑی شجاعت، جرأت اور بہادری دکھا رہا تھا، مرتے مرتے شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تو آج بڑی جرأت، شجاعت دکھائی ہے، بہادری دکھلائی ہے، اس نے تو کشتوں کے پشتے جو ہیں وہ لگا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یہ جنتی، آپ نے فرمایا نہیں جہنمی ہے. فرمایا جاؤ دیکھو اس کے خیمے میں. دیکھا تو ایک چادر اس نے مال غنیمت میں جو ہے وہ بطور خیانت چھپائی ہوئی تھی. تو خیانت بہت بری بات ہے، یہ کسی بھی نبی کے جو ہے وہ شایان شان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے وہ حاضر ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، بھلا جو شخص اللہ کی رضامندی کے پیچھے چل رہا ہو، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضی کو لے کر واپس پلٹے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کے لحاظ سے جہنم بدترین جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں. انبیاء کے لیے، شہداء کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت، اور وہ نعمت بھی ایسی نعمت کہ عظیم احسان، عظیم احسان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. وہ رسول انہیں اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس سے پہلے جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 165 سے لے کے 168 تک پھر احد کے دن کے مصائب جو صحابہ کے اوپر آئے، اس کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے احد کے دن صحابہ کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں، شہادتوں کا دکھ، غم جو ہے وہ سہنا پڑا.
فتح جو ہے وہ شکست کے اندر تبدیل ہوئی۔ اس کے اسباب کیا ہیں یہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین 169 سے بیان فرمائیں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز کل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے دوبارہ جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور مضمون ہمارا وہی احد کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آخر میں دعا کیجیے ایک مرتبہ پھر سے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں۔ اللہ سب کی تنگیوں کو، مشکلوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ اپنے خاص خزانوں سے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے۔ اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہماری بہن پروین منظور جو ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے، بیماری کی شفا بھی آپ کی طرف سے۔ اللہ بیماری آپ نے نازل کی ہے اس کو ختم بھی آپ کر سکتے ہیں، شفا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے یہ عاجز بندے آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔